comment, share and subscribe to Maulana Uzair Shahidi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسل الله بالحق بشيرا ونذيرا ودعا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ کا پاک احسان ہے، فضل کرم ہے کہ اس پاک ذات نے ہمیں اور آپ کو ایمان جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے. ایمان تمام کامیابیوں کی ایک بنیاد ہے. ہر کامیابی اور ہر ترقی کی بنیاد ایمان ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ گھبرانا نہیں اور سست نہ پڑنا، تم ہی غالب آؤگے اگر تم مومن ہو. یعنی کہ ہر کامیابی غلبے کے پیچھے اور کامیابی کے پیچھے، ترقی کے پیچھے اور عزت اور آبرو کے پیچھے اللہ نے ایمان کی قید لگا دی ہے. جو بھی ایمان والا ہوگا، جو بھی اللہ کو رب مانتا ہوگا، جو بھی نبی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی مانتا ہوگا، جو اسلام کو اپنا دین مانتا ہوگا، وہ کامیاب ہے. اور جو آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرما دیا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان لیا ہے، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم روزہ رکھنے والے ہیں، ہم تلاوت کرنے والے ہیں، ہم اللہ کی صبح و شام تسبیحات پڑھنے والے ہیں، ہم قرآن کے تراجم کو پڑھنے والے ہیں، اس کی تفسیر کو پڑھنے والے ہیں، ہم ہر کام دین کا کرنے والے ہیں، اور تو کیا یہ لوگ ایسے ہی جنت میں چلے جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا، کہ کیا یہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایمان لیا ہے، کیا انہیں ایسے ہی جنت میں جانے دیا جائے گا؟ وهم لا يفتنون، انہیں آزمایا نہیں جائے گا، انہیں آزمایا نہیں جائے گا. آزمائش اہل ایمان کے ساتھ طے ہے. اب کیوں آزمایا جاتا ہے اس کی بھی اللہ نے آگے تشریح کر دی. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ ہم نے اس سے پہلے بھی بہت سی قوموں کو آزمایا. قوم عاد کو آزمایا، قوم سمود کو آزمایا، قوم ہود کو آزمایا، قوم نوح کو آزمایا، قوم لوط کو آزمایا، اور اس سے پہلے بہت سی قوموں کو آزمایا، اور بہت سے پیغمبروں کو آزمایا، اور اہل ایمان والوں کو آزمایا، اور آخری دور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آزمایا، اور اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ ہیں، جو خلفاء جو ساتھی ہیں، ان کو بھی آزمایا. اور یہ اس لیے کیا کہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جان دے، اللہ تعالیٰ عیاں کر دے، ظاہر کر دے کہ اس میں اہل ایمان کون ہیں، سچے کون ہیں، اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں. اور وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الْكَاذِبِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ان میں جھوٹے کون ہیں. تو اللہ کے یہاں آزمائش اہل ایمان کے لیے طے ہے. آزمایا جائے گا انسان کو اس کی جان سے، اس کے مال سے، اس کی عزت سے، اس کی آبرو سے، ہر طرح کے خوف سے انسان کو آزمایا جائے گا.
ہمارے سامنے بھی آج بہت بڑی آزمائشیں ہیں سامنے. آج ہمارے عقیدے کی آزمائش ہے, ہماری فکر کی آزمائش ہے, ہمارے نظریات کی آزمائش ہے, ہماری تعلیم کی آزمائش ہے, ہمارے گھر میں بیوی بچوں کے ذریعے سے آزمائش ہے, اور مسلم لڑکیوں کی طرف سے آزمائش ہے, اور بھی بہت ساری آزمائشیں جو ہمارے سامنے چلتی چلی آ رہی ہے. اور یہ اس لیے آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے کہ اس میں کون لوگ ہیں جو اس دور میں تنگی کی حالت میں ڈٹے رہیں گے, استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں گے اور اپنے کلمے پر جمے رہیں گے. یہ آزمائش اسی لیے آتی ہے, اور جب انسان اس میں ڈٹا رہتا ہے, جمتا رہتا ہے, مضبوط ہوتا رہتا ہے, تب اللہ کی طرف سے خوشخبریاں آتی ہیں, پھر اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے, اللہ کی طرف سے نصرت آتی ہے. تو میرے محترم دوستو, ہمیں اللہ کی آزمائش سے ڈرنا نہیں چاہیے. اللہ کی آزمائش سے کبھی بھی ہمیں غم نہیں کھانا چاہیے, کبھی ہمیں غم زدہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, کہ تم مجھے یاد کرو گے, میں تمہیں یاد کروں گا, اور تم میرا شکر کرو, میری ناشکری مت کرو. یہ تعلیم دی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو. اور اسی کے ساتھ اور آگے جب اللہ نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, یہ سب چیزیں بتانے والے اللہ نے فرمایا کہ دین جو ہے اللہ کے نزدیک جو رولس جو دین جو ہے وہ صرف اسلام ہے. یعنی دنیا میں جتنے بھی مذاہب دکھ رہے ہیں اور جتنے بھی طور اور طریقے دکھ رہے ہیں, یہ سب کے سب فنا ہونے والے ہیں. اللہ کے نزدیک صرف اور صرف جو مقبول ہے اور جو قابل قبول ہے وہ کیا اسلام ہے. اسلام ایک عادلانہ نظام ہے, ایک انصاف پسند نظام ہے. اسلام نے ایک ایسا نظام پیش کیا ہے جس سے عرب کی جاہلیت کی تاریکی چھٹ گئی. عرب کے دور میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث کیے گئے, اس وقت عرب کی جو صورتحال تھی کہ وہاں لڑکیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا, اور ایک لڑائی نسلوں تک چلتی چلی آتی تھی, اور لوگ اپنے تکبر میں دوسروں کو ذلیل کرنے میں تلے رہتے تھے. اس وقت جب یہ تعلیم جب اسلام نے پیش کی, اس وقت جب اسلام آیا تو اسلام نے ظلم کو ختم کیا, اسلام نے زیادتی کو ختم کیا. اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے فضائل کو اس طرح بیان کیا, ایسے بیان کیا کہ عرب ہکا بکا رہ گئی. عرب کے نزدیک جو لڑکی کی پیدائش ہوتی تھی وہ معیوب سمجھی جاتی تھی, کہ ایک عیب سمجھا جاتا تھا. کسی کی ولادت ہوتی تھی اور کسی کا ولادت ہوئی اور اس کے بیٹی کی ولادت ہوئی تو وہ باپ بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا, عیب دار سمجھا جاتا تھا کہ اس کے گھر میں بیٹی کی ولادت ہو گئی. اس فضا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ جس کے گھر میں ایک بیٹی ہو یا دو ہو یا تین ہو, اس نے اپنی بچی کی پرورش اچھے سے کر لی, اور اس کو اچھے سے نان نفقہ کیا, اس کی تعلیم اچھے سے کی, پھر اس کو اچھی جگہ اس کی شادی کر دی, اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. یہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تعلیم کو پیش کیا تو عرب کے بہت سے لوگ جوں در جوں اسلام میں آتے چلے گئے, اسلام کی آغوش میں گرتے چلے گئے, کیونکہ اسلام نے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی ہے. اسلام آیا ہی انصاف کے لیے. کسی بھی مذہب میں کسی بھی مذہب میں لڑکیوں کو وراثت کا حق نہیں ہے, لیکن اسلام نے باقاعدہ حقوق جاری کیا ہے, اور اس میں حقوق العباد نے اور لڑکیوں کے حقوق پر زیادہ تنقید کی ہے کہ تم ان کے حقوق کو ادا کرو, تم ان کے حقوق ادا کرو, میں نے اپنی وراثت میں سے ان کو حصہ دو, تم ان کو اچھی تعلیم دو, ان کی اچھی پرورش کرو. یہ اسلام کی تعلیمات تھی, جن تعلیمات کی بنیاد پر عرب میں انقلاب پیدا ہوا. پھر دھیرے دھیرے کرتے کرتے پوری دنیا میں اسلام پھیلتا چلا گیا, دین پھیلتا چلا گیا, لوگوں کے اندر ظلم ختم ہوتا چلا گیا, لوگوں کے اندر تکبر ختم ہوتا چلا گیا, ایک عاجزی کیفیت پیدا ہو گئی, اور پھر اس سے لوگ چونتے چلے گئے, مضبوط ہوتے چلے گئے. یہ اسلامی تعلیمات تھیں. آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ جس دور میں گزر رہے ہیں, آج پھر سے اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے. آج بہت سے مسلمان ہیں جو اسلام کی تعلیمات سے ناواقف ہیں. آج سب سے زیادہ جو سوشل میڈیا پہ ہو یا پوری دنیا میں جو سب سے اوپر ٹاپ پہ جو مسائل کھڑے کیے جاتے ہیں وہ وومن رائٹس کے مطابق کھڑے کیے جاتے ہیں, وہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں کھڑا کیا جاتا ہے. کبھی مسئلہ حجاب کا آتا ہے, کئی مسئلہ طلاق کا آتا ہے, کئی مسئلہ کسی کا آتا ہے, کئی مسئلہ کسی کا آتا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کی اجازت نہیں ہے, عورتوں پر ظلم کیا گیا ہے, حالانکہ ان کا جھوٹا پروپیگنڈا ہے. اسلام میں
آپ کسی مذہب میں آپ یہ پڑھیں گے عورت کو اپنا مال خرچ کرنے کا حق نہیں ہوتا ہے. لڑکی کہیں بھی اپنا مال خرچ نہیں کر سکتی. اس کا باپ خرچہ کرے, اس کی بیٹی, اس کا بھائی خرچہ کرے. لیکن اسلام نے جب اس عورت کو جب وراثت دے دی, اب اس کی اپنی ذمہ داری ہو, چاہے ان پیسے جو مکان خریدے, چاہے زمین خریدے, چاہے اپنے کوئی سامان خریدے. یہ اسلام نے یہ حقوق دیے. اسلام نے ہر چیز میں عورتوں کو چھوٹ دے رکھی ہے. یہاں تک اتنے حقوق بیان کیے, یہاں تک کہ قرآن پاک کی تیسری سب سے بڑی سورت سورۃ النساء کے نام سے موسوم ہے. اس میں بھی حقوق النساء کو وضاحت کے ساتھ پیش کیا گیا کہ عورتوں کا کیا حق ہے, لڑکیوں کا حق ہے, بیٹوں کا کیا حق ہے, والدین کا کیا حق ہے. ان تمام حقوق کو جب واضح کیا گیا اور پھر پیش کیا گیا تو لوگ پھر آتے چلے گئے. اس لیے اہل ایمان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ جو تعلیمات جو اسلام میں ہیں, جو تعلیمات جو قرآن میں, ان تعلیمات کو کھل کر پیش کیا جائے, ان تعلیمات کو کھل کر پیش کیا جائے. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے, لوگ اسلام میں پڑھائی لکھائی کی اجازت نہیں ہے. یہ بھی ان کا جھوٹا پروپیگنڈا. اسلام میں صحابیات کے دور میں ہر صحابیہ جو ہے ایک ڈاکٹر ہوتی تھی. کوئی صحابی جنگ میں زخمی ہو کے چلا آتا تھا تو جو خواتین ہوتی تھی وہ ان کی مرہم پٹی کرتی تھی. اور جو صاحب وہاں لوگ خندق بھی کھودتے تھے, لوگ صحابہ انجینئر بھی تھے, صحابہ ڈاکٹر بھی تھے, صحابہ میکینک بھی تھے. ہر چیز صحابہ بنانے کے لیے تیار تھے اور ہر چیز کا استعمال کیا. اور یہاں تک کہ تعلیم کی بات ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی اتری, پہلی آیت کریمہ ہوتی ہے, اس کا معاملہ ہی ایجوکیشن سے کیا ہوتا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ جب یہ آیت اتری تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو بھی انقلاب پیدا ہوگا وہ علم کی بنیاد پر پیدا ہوگا. یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت اتری کہ اے نبی آپ نے رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. اور حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے, کیونکہ وہ پڑھنے لکھنے دور ہی نہیں تھا. اس وقت آیت کریمہ اتاری گئی. اس وقت جب اس کے وجہ علم جب پھیلتا چلا گیا, علم جب لکھنے کا پڑھنے کا طریقہ اللہ نے ہر صحابی بتایا, تو نبی کے ایک ایک طریقے کو لکھا گیا, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت کو ہم تک پہنچی. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجا کرنے کے طریقوں کو بھی آج اللہ نے محفوظ کر رکھا ہے. یہاں تک کہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا میں کتنے ڈھیلے استعمال کرتے تھے, 2 کرتے تھے کہ 3 کرتے تھے, ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر رکھا ہے. یہ ایک علم کا ایک کرشمہ, ایک علم کی نعمت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کیا محفوظ کر رکھا ہے. اور جب یہ چیزیں محفوظ کر رکھی ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے, جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے, جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے, اسے یاد رکھنا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین قائد ہیں, بہترین لیڈر ہیں, بہترین آئیڈیل ہیں, بہترین نمونہ ہیں. یعنی کہ تمام انسانیوں کی کامیابی کا دار و مدار صرف طریقے محمدی پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جو بھی فالو کرے گا, چاہے وہ غریب ہوں, چاہے وہ بدو ہوں, چاہے وہ کسی کم ذات کا ہوں, چاہے وہ کوئی حقیر شخص ہوں, چاہے وہ چپراسی ہو, کامیاب ہے. اللہ کے یہاں شکل صورت کا اعتبار نہیں ہے, اللہ کے یہاں ذات پاک کا اعتبار نہیں. اللہ نے کھلے میں لفظوں میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ نے پہلے تمام انسانوں کو مخاطب کیا, اے انسانوں ہم نے تم سب کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو مختلف قبیلوں میں اور خاندانوں میں اس لیے بانٹ رکھا کہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. یہ نہیں کہ تم فخر کرو کہ تم سید ہو, تم قریشی ہو, تم انصاری ہو, تم کچھ بھی. یہ فخر کرنے کے لیے اللہ نے نہیں بانٹا ہے. اللہ نے اس لیے بانٹا کہ تم ایک دوسرے کو پہچانو, تعلق انٹروڈکشن قائم کرو. لیکن یاد رکھو تم اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا اور قابل قبول انسان وہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو, اللہ سے پرہیز کرنے والا, وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے. اس لیے اگر کوئی انسان اونچی ذات کا ہے لیکن وہ اللہ کے احکام کو پابند نہیں ہے, اللہ کے نظام کو فالو نہیں کرتا, وہ ناکام قسم کا انسان ہے. اسی طرح کوئی انسان حقیر ہے, غریب ہے اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائے ہوئے, اللہ کی کتاب کو پکڑے ہوئے, وہ ایک کامیاب شخص ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں, کامیابی کا دار و مدار صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی طریقے پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی منتظر آج پوری دنیا ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی منتظر پوری دنیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی زبان سے کلمہ دیا تھا کہ آپ کہیے کہ حق آ چکا ہے اور باطل مٹنے والا ہے. اب باطل تو مٹنے ہی والا تھا، باطل مٹنے والا تھا. اس لیے حق جو ہمارے پاس ہے، جو قرآن ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشادات ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت ہے، ان کو جب ہم پیش کریں گے، جب لوگوں کو دیں گے، جو بھوکے ان کو جو کھانا کھلایا جائے گا تو ان کا پیٹ بھرے گا. آج پوری دنیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی بھوکی ہے. اگر مسلمان ان تعلیم کو پیش کریں گے لوگوں کے سامنے، ان تعلیم کو بتائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے اسلام میں کیا کیا رائٹس ہیں، اسلام میں کیا کیا حقوق دے رکھے، ان کو جب بتائیں گے تو لوگ آپ سے متاثر ہوں گے. لوگ آپ سے متاثر. یہ کام ہمارا آپ کا کام ہے، یہ کام کسی باہر والے کا نہیں ہے. ہمارا آپ کا کام ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اتنا عام کر دیں کہ ہر گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے ہو جائیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہر گھر میں تعلیم کا نظام قائم کیا جائے. ہر گھر میں تعلیم ہونا اس وقت بہت ضروری ہے، فرض ہے ہر گھر میں تعلیم کا ہونا. کیونکہ اگر مسلم خواتین یا مسلم لڑکیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے غافل ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے غافل ہیں، یہ ان کے لیے خسارے کا سبب بنے گا. کیونکہ آپ باطل کی یہ جو سازشیں کی جا رہی ہیں کہ کس طرح ان کو کیپچر کر دیا جائے، ان کو پکڑ لیا، ہراس کر دیا جائے، اور کس طرح ان کو ان کے دین سے نکال کر کے اپنے دین میں لے آیا جائے. اللہ نے پہلے ارشاد فرمایا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کہ یہودی اور نصارہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک تم کے دین کی اتباع نہ کر لو. لیکن اگر کوئی بھی حق واضح ہونے کے بعد اگر کوئی ان کے پلو پہ پڑتا ہے یا ان کے دامن کو پکڑتا ہے یا ان کے آگے سجدہ کرتا ہے تو یاد رکھا جائے مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اللہ تعالیٰ نے کھلے لفظوں میں فرما دیا اگر تم حق آنے کے بعد اگر تم ان کی اتباع کرو گے جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، جو یہود و نصارہ کے عالم پردہ اگر تم ان کی اتباع کرو گے تو یاد رکھو کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، تمہارا کوئی حامی مددگار نہیں ہوگا. یہ کھلے لفظوں میں قرآن اعلان کرتا ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر کی حفاظت کرنی ہے. ہمارے گھر کی حفاظت اسی طرح ہوگی جس طرح کفار مشرکوں کے دور میں جس طرح تنگ حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے صحابہ کے گھر میں نور کا منور ہونے لگا. اسی طرح ہمیں اس دور میں بھی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے گھروں میں عام کرنا ہے، قرآن کا ترجمہ کرنا ہے. 24 گھنٹے میں یہ طے کر لیا جائے کہ ہم انشاءاللہ 10 منٹ تعلیم کریں گے اور 10 منٹ قرآن کا ترجمہ کریں گے اور یہ ڈیلی کریں گے اور یہ روز کریں گے، کسی بھی ٹائم پہ ہم کا روز کریں گے. جب یہ چیز ہم طے کر لیں گے تو ہمارے گھر کے بچے، ہمارے گھر کی عورتیں، ہمارے گھر کی لڑکیاں، ان کے اندر ایمان کی وہ جستجو پیدا ہو جائے گی کہ وہ ہٹ نہیں سکتے. اسی میں محترم دوستوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو عام کرنا ہے، ہمیں قرآن کے احکامات کو عام کرنا ہے اور ہمیں مسجدوں کو آباد کرنا ہے. یہ مسجدیں صرف جگہ گھیرنے کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں، یہ مسجدیں صرف رجسٹریشن کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں. یہ مسجدیں اس لیے بنائیں گے تاکہ لوگ یہاں ایک جٹ ہو کر کے اللہ کے آگے اللہ کے سامنے کھڑ کے نماز پڑھیں، اس کی عبادت کریں، اس کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اس کے آگے رکوع اور سجدہ کریں تاکہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے. افسوس کی بات یہ رہتی ہے مسجدیں ویران رہتی ہیں، صرف جمعے کے دن اور عید کے دن پورا مجمع بھرا رہتا ہے، باقی کے دن مسجدیں ویران رہتی. یہ خسارے کی علامت ہے. جب جس کا تعلق اللہ سے کٹ جاتا ہے، مثال کے طور پر ایک لڑکے کا تعلق اس کے حقیقی والدین سے کٹ گیا تو اب جب والدین سے تعلق کٹ گیا انسان اس لڑکے کا تو نہ رشتہ دار کام آئیں گے، نہ پڑوسی کام آئیں گے، نہ بڑے ابا کام آئیں گے، نہ چھوٹے ابا کام آئیں گے. اسی طرح کا ایک ایمان والے کا تعلق اللہ سے کٹ گیا، اللہ کے گھر سے کٹ گیا، اس کی کتاب سے کٹ گیا، اس کے نبی کی زندگی سے کٹ گیا تو کوئی بھی دنیا کی طاقت آپ کے کام نہیں آئے گی. اس لیے میرے محترم دوستوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنا ہے. یہاں مشورہ بھی ہوتا ہے، مشورے بیٹھنا ہے، تعلیم ہوتی ہے تعلیم بیٹھنا ہے، گشت ہوتا ہے اس میں بیٹھنا ہے. انشاءاللہ جب سے کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں مسجدیں آباد آئیں گے. اللہ تعالی ہم لوگ کہنے